شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود پاک و حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آج 22ویں رمضان کی افطاری ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی شب قدر ہے، اور اسی مناسبت سے ہمارا آج کا پروگرام ہوگا۔ آج کا ہمارا پروگرام کا موضوع بھی شب قدر ہے، اور آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز مہمان جن سے آپ اس موضوع پر استفادہ کریں گے، محترم جناب مجتبیٰ علی جوادی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ۔ خدا کا شکر ہے، ہم نے آپ سے گزشتہ پروگرامز کے اندر بہت اچھی طریقے سے استفادہ کیا، اور آج بھی انشاءاللہ آپ سے اس موضوع پر ڈسکشن کریں گے۔ محترم، آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال یہ کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے تو ہمیں خداوند متعال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ شب خدا نے ہمیں عطا کی ہے، اور ایک فرصت، ایک موقع، ہمارے لیے ایک اپورچونٹی موجود ہے کہ ہم اس شب سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جی، جہاں تک اس شب کی اہمیت اور فضیلت اور اس شب کا مقام ہے، ظاہر سی بات ہے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یعنی اس شب کی حقیقت ابھی ہمارے لیے کامل طور پر عیاں نہیں ہے، چونکہ اس شب کی عظمت بہت بڑی ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، صحیح، کہ تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا ادراک ہو، یعنی تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ یہ بہت عظیم شب ہے کہ شاید ہمارا ذہن ادراک نہیں کر سکتا، ہمارے تصور سے بالاتر یہ شب ہے۔ صحیح، اور پھر کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ آج کی رات یعنی لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی آپ کے 1000 مہینے ایک طرف اور یہ شب ایک طرف ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں روایات کے اندر لیلۃ القدر کو ماہ مبارک رمضان کا مرکز قرار دیا ہے، قلب قرار دیا ہے۔ صحیح، قلب شہر رمضان لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہ اس مہینے کی بنیاد ہے، اس مہینے کا آپ سمجھیں کہ مرکز اور اس کا دل یہ ہے۔ صحیح، کہ اگر آپ نے اس لیلۃ القدر سے بھرپور فائدہ اٹھایا تو گویا اس مہینے کا حق ادا کیا آپ نے۔ صحیح، اور اس کی فضیلت کا آپ اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ بعض روایات ایسی ہیں کہ جن روایات کے اندر یہ ہے کہ جس کسی نے بھی آج کی رات، آج کی شب ایمان کی حالت کے اندر، یعنی من استیقظ ایمانا و محتصبا و احتسابا، یعنی ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں جو آج کی رات کو جاگتا ہے اور آج کی رات خدا کی بندگی میں گزار دیتا ہے، تو روایات کے اندر ہے کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ خداوند متعال بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خود بلا علامت اس بات کی کہ اس مہینے کی فضیلت اور اس مہینے کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے، کتنا یہ مہینہ جو ہے وہ اپنے اندر برکات رکھتا ہے۔ صحیح، اور ایک معروف حدیث بھی ہے، روایت ہے کہ امام جناب موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے پوچھا، کہا الہی ارید قربک، یعنی اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی عظمت کتنی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں خدایا میں تیرا قرب چاہتا ہوں، تو پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے قربی لمن استیقظ لیلۃ القدر، میری قربت اس کو حاصل ہے جو لیلۃ القدر میں جاگے، لیلۃ القدر جاگ کر گزارے۔ کہتے ہیں جناب موسیٰ دوبارہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں الہی ارید رحمتک، خدایا مجھے تیری قربت کے علاوہ تیری رحمت چاہیے۔ تو ادھر سے آواز آتی ہے رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، کہ میری رحمت اس فرد پر ہے، اس شخص پر ہے کہ جو مساکین پر آج کی رات رحم کرے۔ سبحان اللہ۔ جناب مصفی پوچھتے ہیں کہ الہی ارید الجواز علی الصراط، خدایا میں پورے صراط پر گزر جانا چاہتا ہوں۔ تو آواز آتی ہے ذالک لمن تصدق بصدقۃ لیلۃ القدر، کہ جو آج کی رات جو ہے وہ صدقہ عطا کرے۔
پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ الہی اریدو من اشجار الجنہ و ثمارہا، کہ خدایا میں جنت کے درخت، جنت کے پھل یہ چاہتا ہوں. تو آواز آتی ہے ذالک لمن سبح تسبیحہ فی لیلۃ القدر، کہ جو آج کی رات خدا کی تسبیح میں اور خدا کو منزہ کرنے کے اندر، خدا کو منزہ قرار دینے اور تسبیح کے اندر گزارے گا. خدا نے فرمایا کہ اس کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں الہی ارید النجات من النار، خدایا جنت سے نجات چاہتا ہوں. قال، آواز آتی ہے ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، یہ اس کے لیے جو لیلۃ القدر میں کیا کرے؟ استغفار کرے. پھر اس کے بعد جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ الہی ارید رضاک، خدایا تیری رضا چاہتا ہوں. فرماتا ہے خداوند متعال رضایا لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، جو آج کی رات 2 رکعت نماز پڑھے. یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ کتنی عظیم شب ہے، کہ جس شب کے اندر خدا نے اپنی رحمتیں، خدا نے اپنا قرب، خدا نے جو ہے وہ ہر چیز اس شب کے اندر جم کر دیے. یعنی یہ شب ایک ایسی شب ہے کہ جس کے اندر تمام رحمتیں، تمام برکتیں، تمام بہشت کی نعمتیں اور عذاب الہی سے نجات اور خدا کی رضا سب اس شب کے اندر موجود ہے. صحیح. یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی عظیم یہ شب ہے جس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. جی محترم، جیسے کہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ اس شب کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تو یہ اہمیت دینے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس شب کے اندر کئی پہلو ہیں. ایک پہلو تو خود، اگر آپ اس لفظ کو دیکھیں لیلۃ القدر، بقطع النظر، یعنی اس چیز سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ ابھی ہم رمضان کی بات کر رہے ہیں اور رمضان میں لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں، بنیادی طور پر اور کلی طور پر قاعدہ یہ ہے کہ خود شب کی بڑی اہمیت ہے روایات کے اندر اور آیات کے اندر، کہ جس طرح سے خداوند متعال نے مؤمنین کی صفات میں سے کیا فرمایا؟ المستغفرین بالاسحار، کہ جو سحر کے اندر خدا کی استغفار کرتے ہیں. اور اسی طرح سے پروردگار نے اپنے نبی کو کہا کہ تم جو ہے وہ رات کے ایک حصے کے اندر جو ہے عبادت کرو. یعنی رات کی عبادتیں اور رات کی بندگی خدا کو ویسے بھی بہت پسند ہے. صحیح. اسی لیے آپ دیکھیں امام حسن عسکری علیہ السلام سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ جو شخص خدا کا قرب چاہتا ہے، لقاء اللہ چاہتا ہے، تو کہتا ہے یہ ایک ایسا مقام ہے، یہ ایک ایسا مرتبہ ہے، یہ ایک ایسا ہدف ہے کہ یہ سوائے شب گزاری کے حاصل نہیں ہو سکتا. صحیح. ابھی آپ دیکھیں تو کلی طور پر اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نماز تہجد کی کتنی تاکید ہے اور افعال علماء کرتے ہیں اس حوالے سے. تو ایک تو خود شب کی کلی طور پر اہمیت ہے، دوسری طرف رمضان کی شبوں کی تو ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. صحیح. کیونکہ جس طرح سے رمضان کے دن کو کہا گیا کہ اس دن کے انسان کے اندر سانسیں بھی تسبیح ہے، تو روایات کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ رمضان المبارک کی جو شبیں ہیں یہ عام شبوں سے اس کی فضیلت بہت ہے، بہت زیادہ ہے، کئی گنا فضیلتیں اس کی موجود ہیں. تو ایک تو شب ہونے کے لحاظ سے، پھر رمضان کی شب ہونے کے لحاظ سے، اور پھر رمضان کے اندر بھی وہ شب کہ جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. صحیح. ارے بات سمجھ میں اس وجہ سے یہ فضیلت بنتی ہے کہ ویسے بھی شب ہے، پھر رمضان کی شب ہے، پھر رمضان کے اندر بھی لیلۃ القدر ہے. یعنی وہ شب کہ جس شب کے اندر کیا ہوا؟ قرآن خداوند متعال نے نازل کیے. جی. یعنی وہ شب ہے کہ جس کے اندر خداوند متعال نے قلب رسول پر قرآن نازل کیا. اور یہ وہ شب ہے کہ جس کے اندر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اور یہ وہ شب ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی تقدیریں جو ہے وہ مشخص ہوتی ہیں. صحیح. جس طرح سے قرآن کی متعدد آیات اس امر کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ یفرق فیہا کل امر حکیم، کہ اس شب کے اندر تمام جو امور ہیں، محکم امور اور جتنے بھی قضاء الہی ہے اس کو تفصیل دیا جائے گا اس شب کے اندر. تو اس لحاظ سے بھی اس شب کے بہت زیادہ اہمیت. اور یہ تمام امور ہیں جو جمع ہوتے ہیں، یہ کچھ پہلو جو ہمیں بتائے گئے ہیں، جو ہمیں سمجھ میں آئے. لیکن اس سے بڑھ کر اور اس کے ایسے پہلو ہیں کہ بعض علماء اور محققین ذکر کرتے ہیں کہ جو شاید عام دسترس سے جو ہے وہ بہت ایک وسعت رکھتا ہو. یہ کیونکہ بعض روایات کے اندر بعض شخصیات اہل بیت میں سے ان کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، لہٰذا وہ ایک الگ جو ہے وہ اس کی گہرائی اور ایک الگ اس کے پہلو ہیں. جی
محترم بہت شکریہ. ابھی یہاں پہ چلتے ہیں بریک کی جانب. ناظرین کرام, جیسے کہ آپ نے خود فضیلت ماہ مبارک رمضان کے اندر جو لیلۃ القدر ہے اس کو سمجھا اور خود اس کو کیوں اہمیت دی گئی اس کو سمجھا. اب چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام, وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید درس ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. جی محترم, جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں خود لیلۃ القدر کی فضیلت کو ہمارے سامنے بیان کیا اور اس کے بعد اس کی اہمیت کیوں دی گئی ہے اس شب کو, وہ ہمارے لیے روشن کر دیا. اب یہ بتائیں کہ خود جو لیلۃ القدر نام رکھا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں دیکھیں, میں نے تقریباً ضمناً پچھلے سوال کے اندر اشارہ کیا تھا. عربی زبان میں لیل رات کو کہتے ہیں جی, اور قدر کے متعدد معنی ذکر ہوئے. بعض قدر کے معنی کو کہتے ہیں کہ مقدار معین کرنے کو, اندازہ جو ہے وہ معین کرنے کو قدر کہا جاتا ہے. صحیح. بعضوں نے قدر کا معنی منزلت اور مقام بلند کیا ہے. بعضوں نے قدر کا معنی جو ہے کیا ہے تنگی. صحیح. یہ بھی قدر کا معنی کیا گیا. اور بعضوں کے نزدیک چونکہ آج کی شب ملائکہ کا نزول اتنی کثرت کے ساتھ ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ فضا تنگ ہو جاتی ہے کثرت نزول ملائکہ کی وجہ سے, تو اس وجہ سے کہتے ہیں اس کو لیلۃ القدر کیا گیا ہے. لیکن اکثر جو محققین ہیں اور جو چیز ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جس طرح سے خود قرآن کی آیت نے بھی کہا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم, اور اسی طرح سے متعدد دیگر روایات بھی اس بات پر ہیں کہ آج کی رات دراصل اندازے مقرر ہوتے ہیں, لوگوں کی زندگی کی تقدیریں مشخص ہوتی ہیں. صحیح. آج کی رات مشخص ہو جاتا ہے کہ کس نے اس پورے سال اس کو کتنا رزق ملے گا, اس پورے سال جو ہے وہ کتنی شقاوت کے ساتھ اس نے زندگی گزارنی ہے, کتنی سعادت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. آج کی رات یہ مشخص ہوتا ہے. صحیح. اور یہ مشخص جو خداوند متعال آج کی رات کرتا ہے یہ انسان کو دیکھ کر کرتا ہے, انسان کی ذات کو دیکھ کر. تو اس وجہ سے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ آج کی رات انسانوں کی تقدیریں مشخص ہوتی ہیں. ہر انسان کی جو ہے وہ تقدیر خداوند متعال جو ہے وہ یہاں پر معین کرتا ہے. جی محترم, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اس رات کو تقدیریں مشخص ہوتی ہیں, تو یہ تقدیریں کس طریقے سے مشخص ہوتی ہیں؟ کیا خداوند متعال خود بخود مشخص کرتا ہے ہمارے لیے تقدیروں کو, یا پھر انسان خود اپنے لیے مشخص کرتا ہے؟ دیکھیں, خداوند متعال کی ذات نے انسان کو ارادہ دیا ہے. انسان اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے. جی. اور ہر خداوند متعال ہر انسان کو اس کی صلاحیت, اس کی استعداد اور اس کی کارکردگی کے مطابق اس کی تقدیر مشخص کرتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں خداوند متعال اسی چیز کو ہمارے لیے مقرر کرتا ہے. بالکل. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ آج کی رات دراصل خداوند متعال کی نگاہ بندے کے اوپر موجود ہے. یعنی خداوند متعال کی نگاہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ میں اپنے عمل سے, اپنے وجود سے, اپنی ہستی سے آج خدا سے آج کی رات کیا طلب کر رہا ہوں. جی. جو آج میں طلب کر رہا ہوں خداوند متعال میری ذات کو, میرے اعمال کو دیکھ کر میری تقدیر مشخص کرے گا. دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ ہم زبان سے خداوند متعال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خدائے میرے لیے یہ کچھ کر دے, لیکن اس سے زیادہ اہمیت ہمارا وجود ہے اور ہمارا عمل ہے. جی. بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے, یہ جو پورا ماہ مبارک رمضان ہے, یعنی اگر میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ لیلۃ القدر میں ہماری جو تقدیر مشخص ہونی ہے اس کی تیاری ہم نے لیلۃ القدر میں نہیں کرنی فقط. صحیح. ٹھیک ہے, اس کا ایک حصہ ہے, ہمیں اس کی تیاری شروع سے کرنی ہوتی ہے. بالکل. اور رمضان کی جو شروع کے 2 عشرے ہیں یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ان 2 عشروں کے اندر ہم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لیں, ہم اپنے اندر قابلیت پیدا کریں کہ جب لیلۃ القدر میں ہم پاک اور پاکیزہ وجود کے ساتھ اور طاہر وجود کے ساتھ پاک و پاکیزہ عبادت خدا کی راہ میں بجا لائیں, اور اپنے پاکیزہ وجود اور پاکیزہ اعمال کے ساتھ جب خداوند متعال سے طلب کریں تو پھر خداوند متعال ہماری پاکیزہ تقدیر معین کریں. جی. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بنیادی طور پر
لیلۃ القدر کے اندر ہر کسی کی تقدیر مشخص ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. جو کھیل رہا ہے، جو رو رہا ہے، جو سویا ہوا ہے، وہ اپنے عمل سے خدا سے طلب کر رہا ہوتا ہے کہ خدا میری یہ تقدیر بنا دے. سبحان اللہ. ارے بس سمجھ میں. بالکل. جو شب قدر کی رات قہقہے لگا رہا ہے اور ٹی وی دیکھ رہا ہے اور میچ دیکھ رہا ہے اور ان کاموں میں مصروف ہے، وہ اپنے عمل سے خدا کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میری کیا تقدیر خدا تو مشخص کر آج کی رات. صحیح. تو ماہ مبارک رمضان کے اندر اسی لیے جو کہا گیا نا کہ لیلۃ القدر قلب ماہ مبارک رمضان ہے. کس لیے؟ بنیادی طور پر اگر یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ پورا ماہ مبارک رمضان ایک لیلۃ القدر کے لیے ہمیں آمادہ کیا جا رہا ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر ہم استفادہ کریں. لیلۃ القدر کے اندر اپنی تقدیر کو مشخص کرنے کے لیے اپنی ذات اور اپنے اعمال کے اندر ایک تحول ایجاد کر دیں. تب جا کر جو ہے وہ اس طرح سے یہ تقدیر مشخص ہوتی ہے. یعنی ہمارے اعمال، ہمارا وجود اور ہمارا ہستی، اس کے مطابق خداوند متعال یہ تقدیر انسان کے لیے معین کرتا ہے. جی محترم، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمارے لیے واضح فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اس رات کو تقدیریں مشخص کی جاتی ہیں. اگر ایک شخص کی تقدیر مشخص ہو جائے، کیا مشخص ہونے کے بعد کیا اس کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک سوال اٹھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر آج کی رات میں نے اپنے وجود اور اپنے اعمال کے ذریعے سے یہ تقدیر مشخص کر لی تو آیا تبدیل ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے جو روایات ہیں اور روایات کا جو نتیجہ ہے، علماء اور محققین نے جو چیز اس نے کی اور واقعیت بھی اسی طرح سے ہے کہ بظاہر یہی ہے کہ آپ نے اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنی ہستی کے ذریعے سے سال بھر جو آپ نے کارکردگی کی، اس کے ذریعے سے آپ اپنے آئندہ آنے والے سال کے لیے تقدیر مشخص کر رہے ہیں آج کی رات. بالکل. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ یہ تقدیر ہماری بدل جائے. یعنی تقدیر تو یہی رہے گی، لیکن ایک چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے بدا. صحیح. بدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مقرر کر دی گئی ہے تقدیر کے اندر، اس سے ہٹ کر ہو جائے. آرے بات سمجھ میں؟ جی. بعض حالات اور بعض شرائط کی وجہ سے. یعنی اگر یہ تقدیر بدلنی ہو تو اس وقت آئندہ آنے والے سالوں کے درمیان پھر یہ معمولی کاموں سے یہ تقدیر نہیں بدلنے والی. صحیح. پھر کوئی ایک ایکسٹرا آرڈینری کوئی کام کرنا پڑے گا کہ جس سے شاید یہ تقدیر بدل جائے. آرے بات سمجھیں؟ یعنی آج کی رات تقدیر بنانا زیادہ آسان کام ہے. زیادہ آسان سے مراد یہ کہ آج میں اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان کے اندر اس سے پہلے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو پاکیزہ کروں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کروں، اپنی شخصیت کو پاک و پاکیزہ کروں. پھر شب قدر کے اندر جو ہے وہ اچھے ارادے کروں، اچھے جو ہے وہ اعمال انجام دوں، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ، اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر مشغول کروں جن کو دیکھ کر خداوند متعال ہماری تقدیر مشخص کرے. اب اگر ایک بندے نے اپنی تقدیر غلط آج مشخص کر لی تو اس کے بعد بھی یہ تقدیر مشخص ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اب آسان تو یہ تھا کہ وہ آج اچھی کر لیتا، لیکن اس نے نہیں کی. اس نے کوئی غلط کر دی. اب آئندہ آنے والے سالوں میں کیا ہوگا؟ آئندہ آنے سالوں میں ہو جائے گا، لیکن پھر اسے کوئی ایکسٹرا آرڈینری توبہ کرنا پڑے گا. یعنی وہ جو تقدیر مشخص ہو چکی ہے وہ اتنی آسانی سے تبدیل نہیں ہوگی. آرے بات سمجھ میں؟ ہاں، چونکہ بدا کا میدان موجود ہے کہ اگر انسان وہاں پر کوئی ایسا عمل وہ انجام دے دیتا ہے، کوئی ایک ایکسٹرا آرڈینری کام انجام دیتا ہے اور ایک ایکسٹرا آرڈینری ندامت اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور وہاں خداوند متعال دیکھتا ہے، تو خداوند متعال اپنے قضاء، اپنے خداوند متعال اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی مصلحتوں کی بنیاد پر یہ تبدیل کر سکتا ہے. اور اسی کو بدا بھی کہا جاتا ہے کہ جب جو مقررہ تقدیر ہے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ چیز مقرر ہو جائے. تو لیکن بہتر یہ کہ انسان بجائے اس کے کہ آج کی رات تقدیر اپنی خراب کرے اور پھر کہے، چونکہ بہت کم چانس ہوتا ہے کہ آپ نے جب آج کی پاک و پاکیزہ رات کے، جب شیطان رمضان کے اندر شیطان نے بھی جو ہے وہ، خدا نے شیطانوں کو بھی زنجیروں میں باندھ دیا ہے، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، روزہ رکھوا کر خداوند متعال نے آپ کو ویسے ہی آمادہ کیا ہوا ہے. آرے بات سمجھ میں؟ پھر شب میں آپ کو بیدار رکھا. یہ سارے کچھ کرنے کے بعد اب جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں اپنی تقدیر کے لیے، تو پھر بہت کم پاسبلٹی کہ آپ سال کے اندر کوئی ایسا کام کر لیں گے جس سے آپ کی تقدیر بدل جائے. آرے بات سمجھ میں؟ لیکن پھر بھی راستہ ایک خداوند متعال نے رکھا ہے کہ انسان اگر چاہے اور اسے اگر وہ احساس ہو اور وہ ہو تو وہاں پر یہ کام تحقق ہو سکتا ہے. اور بعضوں کے نزدیک وہی اس کی شب قدر بن جاتی ہے اگر وہ اس طرح سے کوئی
ایسا عمل انجام دیں جس کی وجہ سے اس کے وجود میں اور اس کے ان چیزوں میں ایسی تبدیلی آ جائے انشاءاللہ۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی جانب۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ جی محترم، جیسے کہ شب قدر کے متعلق بہت ساری روایت میں ہے کہ آخری طاق راتیں، ماہ مبارک رمضان کی آخری طاق راتیں، مثلا ایک رات کی مشخص نہیں ہے یہاں پر۔ خوب، یہ سوال بھی انسانوں کے ذہن کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ لیلۃ القدر مشخص نہیں ہے، اگرچہ اہل تسنن کے یہاں تاکید 27ویں کی شب ہے جی، اور اہل تشیع کے یہاں جو تاکید ہے وہ 23ویں شب ہے، لیکن باقی شبوں کا بھی ذکر ہے۔ صحیح۔ اس کے اندر خداوند متعال کی حکمتیں موجود ہیں، حتیٰ ائمہ اطہار علیہ السلام یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، انہوں نے اس طرح سے مشخص کر کے دو ٹوک کی یہی لیلۃ القدر ہے، نہیں کوئی اس طرح سے ذکر کیا۔ اس کے پیچھے کئی حکمتیں، بعض روایت تو یہ بتاتی ہیں کہ یہ جو 19 اور 21 اور 23 کی شبیں خداوند متعال نے مقرر کی ہیں، یہ تینوں شبیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ صحیح۔ یعنی اگر آپ 19 کو جاگ گئے ہیں تو کافی نہیں ہے، آپ لیلۃ القدر آپ کو درک نہیں ہوئی، آپ کو 21 کو بھی جاگنا ہوگا، آپ کو 23 کو بھی جاگنا ہوگا۔ صحیح۔ کہ جس طرح سے اصول کافی کے اندر غالباً یہ روایت موجود ہے، تیسری جلد کے اندر 159 صفحہ اس کا ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ التقدیر فی لیلۃ 19، یعنی 19ویں رات کو آپ نے اپنی تقدیر مشخص کرنی ہے۔ صحیح۔ 19ویں رات کو۔ والابرام فی لیلۃ 21، 21ویں رات کو یہ جو آپ نے پیش کیے نا اسے قبول کیا جائے گا۔ والامضاء فی لیلۃ 23 اور 23ویں رات کو اس کے اوپر سگنیچر ہو جائیں گے، یعنی یہ حتمی ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو جب تک آپ کی یہ تقدیر حتمی نہ ہو جائے، آپ کو 19ویں شب کے اندر بھی اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنی تقدیر کو جو ہے وہ مشخص کرنا ہے۔ 21ویں کے اندر کہ جب مرحلہ قبولیت، تب بھی آپ نے جو ہے وہ مشخص کرنا ہے 23ویں کے اندر۔ تو لہٰذا یہ جو تین شبیں اس طرح سے ہیں، ان کا آپس میں ایک نو تعلق ہے۔ ایک تو یہ وجہ بتاتی ہے، دوسری ایک اور وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک حکمت ہے کہ خداوند متعال اس وجہ سے اس شب کا کوئی دن انسان کو نہیں بتایا کہ خداوند متعال کو لیلۃ القدر کے ادراک کے لیے بندوں کی یہ جو جد و جہد اور کوشش ہے نا، یہ خود دیکھنا خدا کو بہت زیبا لگتا ہے کہ میرا بندہ آج کے شب کو درک کرنے کے لیے اس طرح سے آمادہ ہو رہا ہے، اس طرح سے اپنے آپ کو پاکیزہ کر رہا ہے، اس طرح سے بندگی کر رہا ہے۔ لہٰذا مشخص نہیں کیا کہ یہ ساری راتیں یہ بندہ جو ہے وہ اس طرح سے اعمال انجام دیتا رہے، اور خداوند متعال پھر ان میں سے کوئی ایک شب اس کے لیے جو ہے وہ قبول کر لے۔ صحیح۔ تو ایک علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ اس لیے تاکہ اس کا یہ عمل رہے آرے بات سمجھ میں، اور وہ اس طرح سے شب قدر کے اندر جو ہے وہ کرتا رہے اور جو ہے وہ جاگتا رہے۔ صحیح۔ تو یہ عموماً وجہ بتائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ لیلۃ القدر کی تاریخ مشخص نہیں ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ محترم، کیا ائمہ کی روش میں یا پھر رسول اکرم کی روش کیا رہی ہے جو؟ لیکن یہ تو واضح سی بات ہے کہ وہ شب قدر کے حوالے سے اہمیت دیتے تھے، حتیٰ رسول اکرم کہتے ہیں کہ اس رات سونے نہیں دیتے تھے کسی کو۔ صحیح۔ کہتے تھے کہ جاگیں، اور حتیٰ جناب سیدہ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ بھی جو ہے وہ دن میں بچوں کو کھانا اس شب کو کم کھلاتی تھیں کہ تاکہ رات کو ان کو نیند نہ آئے، اور پوری کوشش ان کی یہی ہوتی تھی کہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے جو ان لوگ ان سے متعلق ہیں، وہ آج کی رات جاگ کر گزاریں۔ یعنی نہ صرف آج کی رات میں وہ اپنے لیے فکر کرتے تھے کہ یہ شب ہمیں نصیب ہو، بلکہ کوشش یہ بھی ہوتی تھی کہ یہ شب دوسروں کو بھی نصیب ہو۔ تو دوسروں کے لیے بھی آج کی شب میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ جگا کے رکھیں اور اس شب کو جو ہے وہ اہمیت دیں، نہ یہ کہ فقط میں اور دوسروں کی پرواہ نہ ہو، نہ بلکہ دوسروں کو بھی کوشش کرتے تھے آج کی شب کے اندر انہیں بھی یہ شب جو ہے نصیب ہو، اس حوالے سے بھی کوشش کرتے تھے۔ اور بھی اس کے علاوہ باقی عبادات آپ دیکھیں لیلۃ القدر اور ان کے اعمال کے اندر
ذکر احمد علیہ السلام کی عبادات اور انہوں نے جو کچھ ذکر کیا اس حوالے سے. جی محترم، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھے انداز میں ليلۃ القدر کے موضوع کا ہمارے لیے بیان فرمایا اور آپ نے بہت ہی اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کو سماعت فرمایا. جیسے کہ آج کی شب ليلۃ القدر ہے اور ليلۃ القدر سونے کی رات نہیں بلکہ جاگنے کی رات ہے. آج کی وہ رات ہے کہ جس میں تقدیریں مشخص ہوتی ہیں اور ہر شخص اپنی تقدیر خود بخود مشخص کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ محترم نے بہت خوبصورت گفتگو کی. جو شخص جاگ کر عبادت کر رہا ہے وہ اپنی تقدیر خود بخود مشخص کر رہا ہے. جو شخص سو رہا ہے وہ اپنی تقدیر خود بخود مشخص کر رہا ہے. جو شخص کھیل رہا ہے اپنی تقدیر خود بخود مشخص کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی تقدیر مشخص نہ کر رہا ہو. ہر شخص اپنی تقدیر کو بنا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اچھی تقدیر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اس شب کو سو کر نہیں بلکہ جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اب یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا نگہدار.